آج ایم کیو ایم پاکستان آپ کے سامنے آپ کے ذریعے تمام ملک کے لوگوں کو یہ خوشخبری دینے جا رہی ہے اور ہم بتا رہے ہیں کہ گزشتہ کل ہم نے پارلیمنٹ میں ہمارے تمام ایم این ایز نے سائن کر کے ایم کیو ایم کی طرف سے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جمع کرائی ہے، اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل کو گراس روٹ لیول تک نیچے پہنچانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این سے جب ہم نے اس گورنمنٹ کو جوائن کرنے کا جب اعلان کیا تھا تو پی ایم ایل این نے اور ایم کیو ایم نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا۔ پی ایم ایل این نے اس ایم او یو اس ڈاکومنٹ کے اوپر ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی ان سے، اس حکومت کو ان کی سپورٹ کرنے کی، اور وہ یہ تھی کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کو میں تبدیلی کر کے اختیارات اور وسائل تمام پاکستان کی کے لوگوں کے گلیوں میں ان کی دہلیزوں تک یہ اختیارات اور وسائل جو کہ ہر پاکستانی 24 کروڑ لوگوں کا حق ہے، ان تک ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں پر آج کے اس پاکستان میں ہر طرف جو ہے وہ اپنی ایسا لگتا ہے کہ ایک حصہ اپنی حکومت بچانے پہ لگا ہوا ہے، دوسرا حصہ حکومت گرانے پہ لگا ہوا ہے، اور سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے لوگوں کی بات کی ہے، ایم کیو ایم نے پاکستان کے لوگوں کی بات کی، اور گزشتہ کل یہ مسودہ جمع ہو گیا ہے اسپیکر کے سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے پاس، اور ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جمع کر دیا۔ اس کی عام لفظوں میں آپ کو یہ بھی دے بھی دیں گے کچھ ساتھیوں کو، یہ عام لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو اس کے 3 بڑے نکات ہیں، مین نکات ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل جو کہ وفاق سے صوبوں کو گئے ہیں، وہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے پاس جا کر پارک ہو گئے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نیچے اس صوبے کے ڈسٹرکٹس کو، اس کے تعلقے کو، اس کے یو سیز کو، اس کے لوگوں کے دہلیزوں تک وہ نہیں پہنچے۔ تو یہ ہاف ہارٹڈ 18ویں ترمیم ہے۔ یہ صوبائی خود مختاری صرف وزیر اعلیٰ کو خود مختار کرنے کا نام نہیں تھا، صوبائی خود مختاری اس صوبے کے تمام آرگنز کو، اس صوبے کے لوگوں کو خود مختار، اس صوبے کی گلیوں کو، یونین کاؤنسلز تک کو خود مختار کرنے کی پوری تھیم تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں یہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ 18ویں ترمیم ہاف ہارٹڈ ترمیم ہے، اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کے جو اثرات گراس روٹ لیول پر آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے۔ تو ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم، یہ آرٹیکل 140 ہے، اس کے اندر ایم کیو ایم نے 3 پوائنٹس، مین بڑے پوائنٹ جو سجیسٹ کیے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ جس طرح سے ادارے، ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس وزراء صوبائی حکومت سے لے کر نیچے لوکل گورنمنٹس کو دے دیے جائیں، اور یہ بات آئین میں لکھ دی جائے۔ اور یہ کام انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کیا ہے 1994-95 میں۔ انہوں نے پورا ایک چیپٹر انسرٹ کیا آئین میں جس میں کسی کو تشریح کرنے کی گنجائش نہیں رکھی۔ ہمارے آج کیا ہے، آرٹیکل 140 کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ۔ یہاں پر اس کے بعد خاموشی آ جاتی ہے۔ اس کو ہر وزیر اعلیٰ، ہر صوبائی حکومت اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتی ہے۔ ہم صوبے کی تشریح یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا آئین، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہے وہ کہہ رہا ہے صوبے کی تشریح کے بجائے ہم ایک تشریح جو ریل تشریح ہے اس کو ہم انسرٹ کر دیں تاکہ کسی کو اس کے اندر ایمبیگوٹی نہ رہے۔ تو پہلی چیز کہ ہم نے ڈپارٹمنٹس لکھے، تقریباً 32 کے قریب ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، محکمے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہونے چاہیے، جو کہ آج پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ میں پیسے لیتی ہے پروونشل گورنمنٹ، تمام این ایف سی ایوارڈ بچتا ہے اس سال کا، آپ کو پتہ ہے 7,600 ارب روپے صوبوں کو جا رہے ہیں، 7,600 ارب روپے۔ انٹرسٹ دینے کے بعد کا جو سب سے بڑا اماؤنٹ ہے وہ یہی ہے، 7,600 ارب روپے میں 3,600 ارب روپے پنجاب میں، اور میرا صوبہ جو ہے سن، اس کے وزیر اعلیٰ کو 1,800 ارب روپے، 1,800 پلس ارب روپے ان کو جا رہے۔ اب یہ 1,800 ارب روپے ایک آدمی کے ایما پر ہے کہ وہ کسی 23 میں سے ایک ڈسٹرکٹ کو 1,800 ارب روپے پورے دے دے، یا وہ کسی کو 1 روپے بھی نہ دے، اس کا کوئی میکینزم نیچے موجود نہیں ہے۔ تو جس طرح سے آپ این ایف سی ایوارڈ ڈویزیبل پول سے پیسے لے رہے ہیں، وفاق سے صوبوں کو، صوبوں سے ڈسٹرکٹس اور یونین کاؤنسل میں جانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے۔ ہماری یہ ترمیم
ہماری یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اس میکینزم کو باقاعدہ ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں، اس میکینزم کو ہم باقاعدہ آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ این ایف سی ایوارڈ اور ڈویزبل پول میں صوبے کو پیسے دے رہے ہیں، وفاق وہیں سے اسی وفاق سے اس صوبے کے ڈسٹرکٹس کا شیئر ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ دے دے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اگر 30% دینے ہیں پیسے، 70% جو ڈسٹرکٹس میں بٹنا ہے وہ ڈائریکٹ دے دے. دیکھیے آج یہ نہیں ہو رہا کام، جس کی وجہ سے پورے ملک سے آپ کو بری خبریں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں سے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ آپ آج اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے، لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دے رہے، تو لوگوں کی سینس آف اونرشپ ختم ہو گئی ہے. آج اس ملک میں جاری جو بھی دہشت گردی ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب آپ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے دروازوں پر دیں گے. اگر آپ صوبائی دارالحکومتوں میں کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور سے بیٹھ کر پورے صوبوں کی نالیوں کے فیصلے، پانی کے فیصلے، کچرے اٹھانے کے فیصلے، ایجوکیشن کے فیصلے، ہیلتھ کے فیصلے، یہ اگر آپ سینکڑوں میل دور سے بیٹھ کر کریں گے اور اس گلی کے آدمی سے پوچھیں گے نہیں، تو ملک میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے، وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تو ملک میں اگر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے تو آپ کو 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنا پڑے گا. آج تمام ایم این ایز ملا لیں، تمام سینیٹرز ملا لیں، تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو ملا کر ٹوٹل تعداد ہے 1200 لوگ، پورے 1200 آفیسز ہیں پورے پاکستان کو ڈیل کرنے کے لیے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ رکھتے ہیں، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ، ایک وقت میں 1,80,000 الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. کہاں 1,80,000 لوگوں سے آپ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں؟ یعنی کہ 1,80,000 آفیسز ہوتے ہیں. آج ٹوٹل 1200 آفیسز ہیں، ٹوٹل 1200. تو 1200 آفیسز کیا 24 کروڑ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ یا 1,80,000 ہر گلی میں اگر یونین کاؤنسل کا ہر محلے میں آفس ہوگا وہ اس کو اختیارات اور وسائل دیں گے جب جا کر فیسیلیٹیشن ہوگی. پاکستان میں آج جس طرح کی آئینی ترامیم اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم اس بات کی پائنیئر، اور مائنڈ یو کہ یہ کراچی اور حیدرآباد کے اختیار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے تمام 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی. ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، اس نے آئین توڑ دیا. پاکستان کے موجودہ نظام میں اس آئین کو آرٹیکل 140A کو توڑا جا رہا ہے روزانہ، جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے ایم کیو ایم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور یہ ہم نے آئینی ترمیم کا مسودہ کل جمع کرا لیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، تیسرا اس میں پوائنٹ یہ کہ ہم چاہتے ہیں اس آئینی ترمیم میں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں پارلیمنٹ، نیشنل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے الیکشنز کی اجازت ہی نہ دی جائے. اگر ایم این ایم پی اے بننا ہے کسی کو تو اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں، اور آپ ایڈمنسٹریٹرز لگا کے 5-5 سال 7-7 سال جو ہے حکمرانی کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں، شہریوں میں، وہاں پہلے الیکشن کرائیں، پھر ایم پی ایم این ایز بنے، پھر پروونشل گورنمنٹ بنے، اور پھر نیشنل اسمبلی بنے، پھر سینٹ بنے. یہ کیا بات ہے کہ گراس روٹ پہ جو لوگوں سے 99% لوگوں کا تعلق ہے جس چیز سے، وہ اسمبلی موجود نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی حکومت، آپ 8 سال جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا کر شہر چلاتے ہیں پورے پاکستان کے، وہاں پہ الیکشن نہیں کراتے. میں بولوں کل سے نیشنل اسمبلی ختم ہو جائے، یہاں بھی ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5 سال آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا ملک خطرے میں پڑ جائے گا. یہ کام آپ لوکل لیول پہ کرتے ہیں، آپ کا کچھ خطرے میں نہیں پڑتا. تو پاکستان کی تمام بہت معذرت کے ساتھ بڑی جمہوری پارٹیز نے اپنی جمہوریت کی اس پہلی سیڑھی کو اپنایا نہیں ہے. کسی بڑی پارٹی نے آ کر اس لوکل گورنمنٹ، تھرڈ ٹیئر آف دی لوکل گورنمنٹ کو، جس سے عوام کا تعلق ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہیں کی. ایم کیو ایم آج اس پاکستان میں واحد جماعت ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کی بھی جماعتوں کو، حکومت میں ساری جماعتوں کو، اور پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو، یہ ہے پینیسیا پاکستان کو اس ٹرموائل سے نکالنے کا، یہ واحد حل ہے. یہ ہے سولوشن. پاکستان کے آج کے تمام یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ٹیررزم،
آپ کو انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, اکانومک کنڈیشن جو آپ کو ڈپلیٹڈ نظر آ رہی ہے, یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے, یہ پاکستان کے نظام کی بائی پروڈکٹ, کیونکہ آپ اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے پورے پاکستان کو چلانے کی, آپ امیجن کریں 1200 آفیسز ہیں جو کہ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں, جبکہ آپ لوکل گورنمنٹ اگر ہماری بات مانیں گے تو 1,80,000 آفیسز ہوں گے پورے ملک میں جو کہ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی تھی جمع کی, سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے رکھا ہے. سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار صاحب کی عدالت نے اس آرٹیکل 140A کی تشریح کر رکھی ہے, اور اس کو لیکن اس میں جو لکونہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی صوبائی اسمبلی کو اپنے آرڈرز کر کے واپس بھیجا ان کو کہ بھئی آپ قانون سازی, صوبائی قانون سازی کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ کیسے کریں گے؟ وہ تو کریں گے نہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک نیسلا ٹاور گرانا تھا تو آپ نے اس کے گرانے کا آرڈر کیا اور ساتھ ساتھ اپنی سپرویژن میں کمیٹی بنا لی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہر ہفتے آ کر جو ہے مانیٹر کرتے تھے. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آرڈر کرنے سے نیسلا ٹاور نہیں گرا ہے. تو جب ایک نیسلا ٹاور گرانے کے لیے آپ کو ہر ہفتے دوبارہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو روزانہ ہر ہفتے آ کر بیٹھنا پڑا, تو امیجن کریں کہ 25 کروڑ لوگوں کا جب آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ صوبائی اسمبلی جو کہ پاور کو اپنے گرفت میں رکھنا چاہتی, وہ کیا آپ کے کہنے میں فیصلہ کر دے کہ آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی سپریم کورٹ کی نگرانی میں کوئی کمیٹی نہیں بنائی. وجہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا آرڈر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آج ویسے ایز اٹ از پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی قانون نہ ہو, یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آئین کا قانون ہو. یہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. MQM نے پورے پاکستان کو اس ٹرموائل سے نکالنے کا ایک نسخہ پیش کر دیا ہے. پاکستان چلانے والوں کو, آج کے حکمرانوں کو, ریاستی اداروں کو, ہم سب کو آواز دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس MQM آپ اس کو اون کر لیں, ہم اس کو اپنا نام بھی ہٹا دیں گے, لیکن یہ کرنا ہے جس سے پاکستان نے بچنا بھی ہے اور پاکستان نے آگے چلنا بھی. تو MQM نے کل کی تاریخ میں یہ سیکرٹری کے پاس, نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری کے پاس یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ یہ مسودہ جمع کرا دیا. ہم پاکستان کی ساری پارٹیز کے پاس جائیں گے اس مسودے کو لے کر, اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ساری پارٹیز سے اس پہ حمایت مانگیں گے, کیونکہ یہ کسی پارٹی کا, سیاسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ پاکستان کو بچانے کا ایجنڈا ہے. اور میں سب سے توقع کرتا ہوں تمام پارٹی سے, چاہے وہ حکومت میں ہو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, چاہے وہ چھوٹی ہو, چاہے وہ بڑی ہو, ان کو اس لوگوں کو امپاور کرنے کے اس مسودے کی, MQM کے اس مسودے کی 100% تائید کرنی چاہیے. جس دن یہ ہو جائے گا پاکستان میں اختیارات اور وسائل جو ہے نیچے 24 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے, کرپشن رکے گی, لوگ اکاؤنٹیبل کریں گے, اور نئے لیڈر, یہ نرسری ہے, نرسری, یہ پاکستان کو نئے لیڈرز دینے کی نرسری. امیجن کریں کہ 1,80,000 لوگوں میں اگر صرف 180 افراد ہر 4 سالوں کے بعد, 1,80,000 میں سے 180 افراد ہر 4 سالوں کے بعد نکل کر وہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اگر لیڈر بنے تو 20 سالوں میں آپ کے پاس 1,000 کے قریب نئے لیڈر ہوں گے. یہ کہت الرجال کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی, یہ بچوں کی سیاست پھر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر نئی لیڈرشپ آ جائے گی. یہ نرسری ہے, پاکستان کو نئے لیڈرز دینے کی نرسری ہے. تو MQM نے اپنے حصے کی یہ ذمہ داری پوری کی ہے. آپ کے ذریعے میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آواز لگانا چاہتا ہوں کہ اپنے علاقوں میں آپ جس بھی پارٹی کے نمائندے ہیں, آپ جس بھی پارٹی کے ووٹر ہیں, اپنے MNA, اپنے MP اور اپنی پارٹی کو بولیں کہ MQM کی اس آئینی ترمیم کی حمایت کریں. بھلے آپ ووٹ اسی پارٹی کو دیں, ہمیں ووٹ نہ دیں, لیکن آپ کیونکہ یہ آپ کو امپاور, میں پاکستان کے لوگوں کو آواز لا کے کہتا ہوں, یہ آپ کو امپاور کرنے کی ترکیب ہے, یہ آپ کو امپاور کرنے کا مسودہ ہے. آپ اپنے علاقے کی اپنی پارٹیوں کو, یہ جس بھی پارٹی کے آپ
آپ ممبر ہیں, آپ ورکر ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ ایم این اے ایم پی اور آپ عوام ہیں, آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو, اپنی پارٹی کے ذمہ داروں کو کہیں کہ ہمیں امپاور کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے یہ مسودہ جمع کرایا ہے, ان کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس کی سپورٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ. مجھے ایک بات کہنی ہے. دیکھیں, میرے خیال میں مصطفیٰ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے. یہ ایک تاریخی اقدام ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کا کیا حل ہے. جو جملہ سیاسی, معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں, پاکستان کے 25 کروڑ عوام, خاص طور پہ جو غریب متوسط مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے مسائل کا حل کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے, یہ سارے مسائل اور اس بحران کا حل کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پینیسیا کہا تو یہ پینیسیا ہے, یہ ان تمام مسائل کا حل ہے. اب اسے اصولاً ایک قومی ایجنڈا تشکیل دینے کی ضرورت ہے, جو وقت کی شاید آج سے پہلے کہ کوئی ایسا قومی ایجنڈا تشکیل دینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ 2 پارٹیاں مل کے بھی اس ملک کو چلا رہی تھی, چلا سکتی تھی. شاید 2 یا 3 پارٹیاں بھی مل کر بڑے شہروں کو چلا رہی تھی اور چلا سکتی تھی. لیکن اب جو گاڑی جہاں پر آ کے رک گئی ہے, اب اسے اگر آگے بڑھانا ہے تو کچھ بنیادی اصلاحات, جس میں ایک یہ ہے کہ آپ کو مقامی شہری حکومت, بلدیاتی اداروں کو باوسیلہ, مؤثر اور با اختیار بنانا ہے. یہ اس کا بل ہے. اور براہ راست مرکز سے وسائل 130 شہروں اور ضلعوں کو دینا ہے پاکستان کے, اور انہیں ترقی کا انجن بنانا ہے. تو یہ اس غرض سے ایک آئینی ترمیم ہم لائے ہیں. مصطفیٰ نے کہا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ احسن اقبال اور مصطفیٰ وائس کے سگنیٹری ہے, ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ایم او یو پر, جس کے مطابق اب پی ایم ایل این بھی پابند ہے کہ اس کو ہم نے متعارف کرا دیا, اسمبلی میں سیکریٹری کے پاس اس کو داخل کرا دیا ہے. تو اب اس بل کو آرڈر آف دی ڈے میں لا کر, ایجنڈے میں لا کر, اس کی جو متعلقہ کمیٹی اس کے حوالے بے شک کیا جائے, اور اس پر راہ ہموار کرنے کے لیے, باقی سیاسی جماعتوں کو منانے کے لیے مفاہمتی یادداشت میں پی ایم ایل این نے ایگری کیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باقی جماعتوں کے پاس جائیں گے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جے یو آئی یا بی این پی, جو بھی قوم پرست بلوچستان کی پارٹیاں یا جہاں جو بھی پارٹیاں پارلیمان میں کم از کم ہیں, ان کے پاس ہم جائیں گے, اور پی ایم ایل این کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہے. تو کل جو وزیر اعظم کے ساتھ ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن ملا, اس میں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی, انہیں بتایا گیا, تو وزیر اعظم نے بالکل کھلے دل کے ساتھ اور بڑے کنوکشن کے ساتھ یہ کہا کہ یہ ایم کیو ایم کا بالکل صحیح ایجنڈا ہے, اور اس پر ایم کیو ایم کی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے. گو کہ یہ بل پاس ہوگا نہیں ہوگا, اس سے عوام کی تقدیر جڑی ہے, اس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے, اس سے پاکستان کے نوجوانوں کو روکنا مقصود ہے, جو کیپٹل فلائی کر رہا ہے, جو ٹیلنٹ فلائی کر رہا ہے, جو باہر جا رہا ہے. اس بل کے پیسے سے پہیہ انشاءاللہ الٹا چلے گا, پہلے استحکام آئے گا, پھر تعمیر و ترقی کا عمل شروع ہوگا. ابھی عدم استحکام ہے, انسٹیبلٹی ہے, انسرٹنٹی ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, اور یہ انسرٹنٹی, انسٹیبلٹی آگے جا کے خدا نخواستہ حاکم بدہن, مہنگائی, بے روزگاری پہلے ہی ہے, گیس, بجلی, تیل, یہ لوڈ شیڈنگ, قیمتیں, یہ ساری خودکشیاں ہو رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں, لوگ ریاست سے, ملک اور آئین سے بیگانہ ہو کر سڑکوں پر آئیں گے, آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیں گے, اور یہ ایک کیوس ہوگا, انتشار, طوائف الملوکی, افراتفری کی طرف ملک جائے گا. ہم نے بار بار نشاندہی کی ہے, کل وزیر اعظم نے بہرحال یہ یقین دلایا کہ وہ اس کی حمایت کریں گے, اور پی ایم ایل این کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ساری پارٹی کے پاس جائیں گے. تو یہ ایک بہتر خبر ہے, اللہ کرے اس پر عمل درآمد ہو. آپ بھی دعا کیجئے. میڈیا ہاؤسز سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس ایشو کو زندہ رکھے, جو مالکان ہیں, آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں ہوتے ہیں, پورا دن لگاتے ہیں, یہ سب سے بڑا منتخب ایوان ہے. اگر یہاں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں تو صرف وہاں ایم این ایز کے نام نہیں لکھے جائیں گے, بلکہ آپ تمام صحافیوں کے بھی نام لکھے جائیں گے
کہ جنہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا, میڈیا نے زندہ رکھا, اس ایشو کو بھی زندہ رکھنا ہے, کیمپین چلانی ہے. بہت شکریہ. دیکھیے پیپلز پارٹی کو لاجک کے ساتھ منائیں گے اور ریکویسٹ کر کے منائیں گے, عوام کی خاطر منائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور لاجک کے لیے جو ہے وہ چیزوں کے لیے اس میں ہماری کوئی اپنی پرسنل کوئی اس کے اندر ہمارا اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں کا فائدہ ہے. حالات نارمل, حالات چینج ہو رہے ہیں. پاکستان اس وقت مسائل میں ہے. ہم ہر پارٹی کو آج کے مسائل اور اس کے سولوشن کے حوالے سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر منائیں گے. اور میرا یہ ہمارا یہ ایمان ہے, یہ بلیف ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو لوگ مانیں گے ہماری بات انشاءاللہ. ایک میں ایڈ کر دوں, پیپلز پارٹی میں آپ کو بتاؤں یہ معاہدہ 3 بار پیپلز پارٹی سے پہلے ہوا ہے, پھر پی ڈی ایم میں ہوا ہے. سوشل میڈیا پر ہم سے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بلاول صاحب کے سائن اس کا کیا ہوا. سوشل میڈیا پہ تو ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے سائن اس کا کیا ہوا. تو اب اس پی ڈی ایم کے بعد جو مصطفیٰ بھائی نے کہا یہ پی ایم ایل این سے ہمارا دوبارہ ایم او یو ہوا ہے اور ہم اسمبلی میں لے آئے اور ایک فیصلہ عدالت میں زیر التوا ہے. وہ سابق چیف جسٹس تو چلے گئے, موجودہ چیف جسٹس سے یہ گزارش ہے فیصلے دینا عدالت کا کام نہیں ہے, فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں اور چاروں صوبوں پہ اس حکم نامے کو عمل درآمد کرائیں. ایم کیو ایم نے اپنا حق ادا کر دیا, آئینی, سیاسی اور ایوان کا. اب اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے تو یہ سندھ کے لوگوں کا مقدر و نصیب ہوگا کہ ان کے حالات پھر کبھی نہیں بدلیں گے. اچھا ایک بات اور سن لے, پیپلز پارٹی کا سوال تو آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں تو کھل کر پھر سامنے آنا چاہیے کیونکہ ان کے تو منشور میں یہ سب سے ایک بڑا نقطہ ہے, تو ان سے بھی سوال کریں. اس کو بہت کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتے اس کو, اس والی بات. ہمیں پتہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کی جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ بھی آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کی اتحادی جماعت مانگ رہی ہے. آپ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے نہیں دیکھیں ایم کیو ایم اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ ان کے لیے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے, یا ہم اس کے فریق نہیں ہیں. ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے جہاں پر آئین اور قانون پہ آپ کو پتا ہے عدالت میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. ایم کیو ایم کون ہوتی ہے؟ ایم کیو ایم کے پاس تو ایم کیو ایم تو اس کی بینیفیشری بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم کو کتنی سیٹ, کوئی سیٹ نہیں ملی ایم کیو ایم کو. تو اس سوال کس میں نہیں ہم نہیں مانگنے گئے, بالکل ریکارڈ پہ نہیں ہم نہیں ہیں اس کے اندر, ہم پارٹی نہیں ہے اس کے اندر. ہم الیکشن کمیشن میں اس والے کیس میں پارٹی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں اور کورٹ میں سارا چل رہا ہے. ایم کیو ایم تو اس کی بینیفیشری نہیں ہے, لیکن ہم تو آئین اور قانون میں جو فیصلہ ہوگا ہم تو اس کو مانیں گے. تو اس میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم اس کو اب اس وقت کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتے. تمام پاکستان کے نظریات اور مسائل اپنی جگہ ہیں, پارٹیز کے اپنے انٹرنل جو ہے وہ سیاست اپنی جگہ ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ اس سیاست سے بالاتر والی بات ہے. یہ والا مسئلہ جو ہے وہ کسی کی, یہ ہماری بات نہیں ہے, میرے ووٹرز کی بات, یہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی بات ہے. یا تو کوئی کاؤنٹر پروپوزل دیں ہمیں, بولے یہ نہیں ہے صحیح, ہم جو ہے وہ صحیح والا آپ کو دیتے ہیں, ہم وہ مان لیں گے. لیکن اگر نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہی صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کل یہاں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اختر ممبر صاحب نے ظاہر کیے دیا کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی پارلیمنٹ میں بھی اور باقی حلقوں میں بھی. کیا آپ کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اس میں کراچی کے مسائل پہ سنجیدہ پیش رفت ہوئی ہے یا کہ صرف ملاقات تک ہی محدود ہے؟ یہ نہ ہو کل پھر آپ شکوہ کر رہے ہوں کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی. دیکھیں ہم تو جتنی بھی ہماری بات صحیح ہوتی ہے ہم اتنا آ کر اظہار کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. ایز فار ایز پرائم منسٹر واز کنسرن, ہماری ساری باتوں کو انہوں نے ایکنالج کیا ہے. انہوں نے جو ہے وہ بہت فورتھ کمنگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ فیصلے کیے ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلے کیے ہیں, اور ہمیں ان سے جو ہے وہ بہت پازیٹیو جو ہے وہ جیسچر ملا. اب یہ اگلے 2 ہفتے 3 ہفتوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے وہ کہے ہوئے فیصلے جو انہوں نے ہمارے سامنے کیے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہوگی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو, نہیں ہو رہی ہوگی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی کوئی ناجائز وہ تمام چیز ہم نے کل جو پریس ریلیز میں 3-4 پوائنٹ جو موٹے پوائنٹ ہے اس میں شامل ہیں, تو ہم نے اس کے اوپر کافی پروگرس دیکھی ہے, کافی ان کو جو ہے وہ فورتھ کمنگ پایا ہے. ان کے وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کئی ڈیسیجنس کیے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3-4 ہفتوں میں آگے جو ہے ان ڈیسیجنس کے اوپر عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے. جس طرح ہوگا ہم اس طرح بتائیں گے, ہم انہیں بھی بتائیں گے, ہم عوام کو بھی آپ کے ذریعے بتائیں گے. بہت شکریہ.
جانے کا موقع ملے گا اور وہ پاکستانی سیاست میں انٹر ہوگا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست اس نوجوان کو ایکسیپٹ کرے گی یا وہ اس کو اپنے سسٹم کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ زیادہ فیصلے کا اختیار دے؟ دیکھیے اسی کا تو ہم نے حل دے دیا ہے نا کہ آپ افراد پہ یہ بات چھوڑیں نا, آپ نظام پہ چھوڑیں نا یہ بات. ہم نے آج تک چیزوں کو افراد پہ چھوڑا ہوا ہے, فرد پہ چھوڑا. فرد اگر اچھا آ گیا تو اس نے 4 سال اچھے کام کر لیے, فرد اگر جو ہے وہ برا آ گیا تو ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس میں کہ اس نوجوان کو کسی ایکس وائی زی کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو یہ نظام, پاکستان کا نظام یہ حق اور یہ موقع فراہم کر رہا ہوگا کہ وہ اوپر آئے. ہم نے یہ نظام دے دیا, تو کسی فرد کے اوپر نہیں چھوڑی ہم نے یہ بات. آج جو آپ کا نظام چل رہا ہے فرد پہ چل رہا ہے, سارا لوگوں کے اوپر چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی افراد تو اچھے برے آتے رہتے ہیں, آپ آئین میں ایسی چیزیں کریں, مجبور کریں لوگوں کو. اگر کوئی برا بھی بندہ آ جائے وہ مجبور ہو جائے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے اپنے آئین میں آئین کی پابندی کرنا پڑے گی اس کو, اور اس سے جو ہے نظام میں لوگ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. اس کا راستہ اس آئین کے بعد, اس آئینی ترمیم کے بعد نوجوانوں کا راستہ, پاکستان میں لیڈر بننے والا راستہ جو نرسری اوپن ہو جائے گی اور کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اچھا وہ اس لیے بھی ایک منٹ وہ اس لیے بھی آسان ہو جائے گا, یہ راستہ اس لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ صوبائی حکومت کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی, اسے پکڑنا, 50,000 اسکولوں کے نظم و نسق کا جواب لینا ہر دیہاتی اور ہر گاؤں کے جو شہری اس کے بس میں نہیں ہے. لیکن اس گاؤں کی تحصیل جو ہے اس کا چیئرمین ہوگا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی آسان ہے. اگر وہ روایتی مروجہ موروثی سیاست کرے گا, وہی وڈیرے اور جاگیردار کا نمائندہ ہوگا, تو ایک 4 سال تو شاید وہ بن جائے گا, لیکن پھر اگلے 4 سال لوگ سوچیں گے. وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی کے اراکین کو چینج کرنا آسان نہیں ہے, لیکن نیچے چینج ہوگی. یہ دیکھو آج میں اس والی دیکھو یہ اتنی امپورٹنٹ بات سن, ایک سیکنڈ واضح کرنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آتا ہے ریزرو سیٹس کا کہ وہ پی ٹی آئی کو دی جائے, اس وقت آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیے ہم ہر آئین اور قانون کے فیصلے کو مانیں گے.